کنڈوں کا ختم جو ہے وہ خالص شیعہ کی رسم ہے جو حضرت معاویہ کے بغض میں وہ کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔ سب حرام ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کنڈے سے، وہ کوئی رجب میں تھوڑے پیدا ہوئے تھے۔ 22 رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے، دین کی درد ہے، وہ لوگ کسی کو دیکھا دیکھی سازش کا شکار ہو کے کم فہمی کی بنیاد پہ کنڈے کی رسم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں تو ان نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ ان کنڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے امام جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان سن 80 یا 83 ہجری، اور آپ کی پیدائش ہے شوال 148 ہجری۔ تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے، تو 22 رجب کے معاملے کا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہے 22 رجب سن 60 ہجری۔ اصل کیا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہل تشیع ہیں، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رات کو چھپ کر یہ حلوے اور مانڈے پکا کر خوشی کی ہے۔ اہل سنت کا زور تھی، طاقت تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اہل سنت کے سامنے اعلانیہ طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی بنائے، اس لیے خوشی بنائی لیکن چھپ چھپ کے بنائی۔ اسی وجہ سے شاید آپ کے بیلے میں ہو ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ کنڈے صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ اہل تشیع اور روافض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں اس رسم کو بنایا کرتے تھے، لیکن جب سے شیعت نے زور پکڑا یا یوں کہ اہل سنت کے ایمان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے، اس وقت سے اب دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ 22 رجب کو اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات ہیں، دو بدعات زیادہ ہیں۔ ایک 22 رجب کے کنڈے ہیں، اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہے تاریخ کی کتب اٹھائیے، 22 رجب کو اسلامی ہسٹری میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک عظیم الشان واقعے کے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے۔ یہ کنڈے بھی اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے رافضی لوگوں نے ایجاد کیے تھے۔ جب کوئی دلیل نہ ملی تو امام جعفر کی طرف سے اس کے فضائل منقول کر دیے۔ پوری ایک کہانی گڑی ہوئی ہے، امام جعفر صادق نے ایک فلانی کو کہا تھا اگر یہ کرو گی وغیرہ وغیرہ۔ 22 رجب المرجب کو اکثر پاکستان بر صغیر جس کے اندر کنڈے پکائے جاتے ہیں، اور مسلمان جو بر صغیر کے ہیں ان کے گھروں میں عورتیں بوڑھی یہ کہتی تھیں کہ کنڈے پکائیں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے، امام جعفر کے کنڈے پکائیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اب اس کی غیر شرعی ہونے کی ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ لفظ کنڈا اردو کا ہے، عربی کا نہیں ہے۔ آپ اردو میں کہتے ہیں نماز پڑھو تو عربی میں صلاۃ موجود ہے نا، آپ کہتے ہیں روزہ رکھو تو عربی میں صوم موجود ہے، آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دو تو اردو میں خیرات موجود ہے۔ اب اسی طرح آپ کوئی بھی شریعت کا لفظ ہوگا اس کی عربی موجود ہوگی نا۔ اب کنڈے کی عربی ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ یہ بنا کہاں پر ہے؟ یہ رامپور کے اندر، بر صغیر میں رامپور ایک شہر ہے، اور اس رامپور کے اندر ایک بندہ تھا اور وہ رامپوری تھا۔ اس نے یہ لوگوں سے کہا کہ اس طرح یہ کہانی اس نے گڑھی، اور وہ کہانی جو ہے ایک لوگوں کے پاس موجود ہے کنڈوں کی کہانی۔ اس میں کہانی مختصر کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک لکڑہارا تھا، بڑا غریب تھا، اور وہ غربت کے بہت مفلسی کی زندگی میں تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو امام جعفر صادق نے اس کو کہا کہ ہمارے نام کا تم جو ہے اس طرح ختم کرو گے تو تمہیں رزق وافر ملے گا۔ اس نے ختم کیا، اس طرح کھانا پکایا، میٹھے یعنی حلوہ پوڑی جیسے آج پکاتے ہیں اس طرح پکایا، اور خاموشی سے دعا کی اور اب لوگوں کو کھلا دیا، مشہوری نہیں کی۔ تو اس کو اللہ نے اتنا وافر رزق دیا کہ وہ ایک دن درخت پہ لکڑی کاٹ رہا تھا تو کلاڑی کا جو لوہا ہے وہ دستے سے نکل گیا اور زمین پہ جا کے لگا،
اور زمین سے آواز آئی اسے جیسے نیچے زمین میں کوئی چیز ہے لوہے کی. اس نے نیچے اتر کے جب کھدائی کی تو دیگ نکلی اور اس کے اندر سونا ہی سونا تھا. اس نے وہ سونا جو ہے بیچا اور وزیر ایک بہت بڑا تھا، اس کے گھر کے سامنے اپنی عالی شان ایک کوٹھی محل بنا لیا. وزیر کی بیوی چھت پہ گئی تو اس نے دیکھا یہ عالی شان محل کس کا ہے. یہ کہانی میں ان کی سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے اندر جھوٹ فریب آپ کو کیا ملے گا کہ کہانی کے وزیر کی بیوی چھت پہ گئی تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تعمیر کب ہوا ہے گھر. یعنی اس نے کہانی ایسے گھڑی ہے نا جیسے فلمی سین ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب وہ لکڑہارے کو دیگ مل گئی تو حکومت نے کچھ نہیں بولا اور وہ لوگ پرسہ نہیں سمجھا اس کو. خیر وہ وزیر نے لکڑہارے کی بیوی سے پوچھا کہ تم لوگ تو لکڑہارے تھے، تمہیں کیسے ملا؟ کہا ہم نے امام جعفر صادق کے کنڈے پکائے تھے. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو غیر شرعی چیزیں ہیں. اس نے کہا جو کنڈوں کو نہیں مانتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کرنا ایسا ہوا بادشاہ کا بیٹا جنگل میں گیا تو وہاں پر جو ہے وہ گم ہو گیا. تو ایک وزیر جو اس کا حاسد تھا اس وزیر کا، اس نے بادشاہ کو کپڑے میں لپیٹ کے ایک سر نما چیز دی کہ آپ کا بیٹے کا سر ہے، اس کو فلاں وزیر نے قتل کرا دیا ہے. بادشاہ نے غصے سے اس وزیر اور اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دیا. یہ جیل میں رو رہے تھے، پریشان تھے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے. اب وہ کہنے لگے ہم نے تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم تو روزہ بھی رکھتے تھے، ہم تو دین کے کام بھی کرتے تھے، پھر کیا گناہ ہم سے ہوا ہے کہ ہم سے پکڑ آ گئی؟ تو بیوی نے کہا کہ ہم نے امام جعفر صادق کے کنڈے نہیں دیے اس لیے ہم پکڑ میں آ گئے. اس نے کہا جی ہم کنڈے دیں گے. اس نے جیل میں کنڈوں کا اہتمام کیا. بادشاہ کو ایک دم جو ہے ایک دن بیٹا اس کا گھر آ گیا اور بیٹے نے کہا جی میں تو گم ہو گیا تھا، رستہ بھٹک گیا تھا اور میں تو زندہ ہوں. بادشاہ نے اس وزیر کو پروٹوکول سے اور اس کی بیوی کو دربار میں بلوایا اور اس کو پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں کیوں پھنسوایا گیا؟ اس نے کہا جی وہ حسد کرتا ہے. اور دوسرا وزیر، بادشاہ نے اس وزیر اور اس کے تمام گھر کو قتل کروا دیا اور وہ کپڑے کو کھولا تو اس کے اندر تربوز رکھا ہوا تھا، سر کوئی نہیں تھا. اب یہ کہانی کتنی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا ایک سین ہے، جھوٹ کا پلندرا ہے. اب وہ کہتا ہے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے کنڈوں کا انکار کیا تھا تو جیل چلے گئے. بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد دربار میں کنڈے ہوں گے. ہر سال 22 رجب کو بادشاہ کنڈے پکواتا تھا، تو اس لیے کنڈے جو پکوائے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں شوال کے ماہ مقدس میں وفات پائی. رجب میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کنڈوں کے ساتھ. پھر ان کے نام کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ دشمنان اصحاب رسول نے جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو آپ کے انتقال کی خوشی میں 22 رجب کو خوشی کے طور پہ میٹھا پکایا اور خفیہ طریقے سے تقسیم کیا کہ اہل سنت شام میں بہت زیادہ رہتے ہیں، ان کو خبر نہ ہو، اس لیے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے کہ آپ خاموشی سے پکا کے کھلا دیں. کیونکہ 22 رجب کو چونکہ وہ نام نہیں لے سکتے تھے کاتب وحی کا، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا اور سنی عوام بھی اس جھانسے میں آ گئی. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شبیہ اختیار کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا. دشمنان اصحاب رسول کی نقل کرتے ہوئے سنیوں نے اگر کنڈا پکایا قیامت کے دن وہ صحابہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے. اب آپ کو اختیار ہے، آپ محبان اصحاب رسول کی صف میں کھڑا ہونا چاہیں گے